ہمارے جو پاس آؤٹ ہیں یہ وزیرستان وغیرہ میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنو وغیرہ، وہاں بھی بہت بڑی تعداد ہے، باجوڑ میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی۔ میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اتنے لوگ وہاں بے گھر ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، پوری دنیا کے لیے وہ ایک ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، جس کا بھی جی چاہتا ہے وہاں آ کر وہ مشق کرتا ہے۔ یہ کب تک سلسلہ ہوگا؟ یہ آپ لوگوں کی ذمہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر مشورہ کر کے کوئی اچھی چیز وہاں لوگوں کے لے کر آئیں۔ اور ہمارا دین، ہماری تاریخ، انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کام شروع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ امن امان قائم کرنے کے لیے اور جتنی بھی یہاں ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں امریکہ، اسرائیل، انڈیا کی طرف سے یا اور جتنے بھی ان کے، تو اس پہ یہاں جامعۃ الرشید میں خاص طور پر بات ہوتی ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جامعہ کے جو علماء کرام ہیں، جو پاس آؤٹ ہیں، فضلاء کرام ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، وہ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ اگر آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے، آپ کے ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہو جائے، ان کو امن مل جائے، سکون مل جائے، ان کو تعلیم مل جائے، ان کو ترقی مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمارے فضلاء کرام کو، جامعہ کے فاضلین کو جس قسم کے مشورے کی ضرورت ہو، جتنے وقت کی ضرورت ہو، جس مدد کی ضرورت ہو، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا دھبا ہے، ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے اسلامی تشخص کے اوپر، کہ جو 2 نمبری ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، جو قتل و غارت گری وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، شریعت کے نام پہ۔ کیا جہاد اور شریعت اس لیے اللہ نے ہمیں دی تھی کہ جہاں بھی آئے گا وہاں تباہی بربادی ہوگی، وہاں فساد ہوگا، وہاں نقصان ہوگا۔ اور یوتھ کے حوالے سے حضرت مفتی محمد صاحب نے جو نصیحتیں کی ہیں ان کو خاص طور پہ ان کا اہتمام کریں۔ جو نوجوان ہوتے ہیں وہی تو قوموں کو نکالتے ہیں بحرانوں سے۔ اگر آج کے نوجوان اس جذباتیت اور سطحیت میں مبتلا ہیں تو ہمارے بحران جو ہیں، ہمارے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں بہت بنیادی ہیں، وہ ایک جذباتیت اور سطحیت۔ جب کوئی بھی آدمی جذبات میں آ جاتا ہے تو اس کا پہلا حملہ عقل پر ہوتا ہے۔ الغضب اولہ جنون، غصے کا جو ابتدا ہے وہ جنون سے ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نارمل رکھ کر سوچیں، جب جذبات میں آپ آ جائیں گے تو پھر آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، اور پھر سطحیت بھی ہوگی۔ جذبات میں جب آدمی آ جاتا ہے تو سنی بات پہ بغیر سوچے سمجھے عواقب اور نتائج اور اسباب کو دیکھے بغیر جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب جذباتیت بھی ہو، سطحیت بھی ہو، پھر عدم برداشت بھی ساتھ ساتھ آتی ہے۔ اور جب 3 چیزیں کسی قوم کے نوجوانوں میں آ جائیں، کسی میں بھی آ جائیں، اور خاص طور پہ آج کے نوجوانوں میں جو ہر اس چیز سے مسلح ہیں جو پیغام پہنچانے کے لیے ان کے پاس ہونی چاہیے، تو جو فساد 10 سال میں وہ 1 سال میں آئے گا، جو 1 سال میں بگاڑ ہے وہ 1 مہینے میں آئے گا۔ ہلاک امتی علی ایدی اغیلمت قریش، صحیح بخاری کی روایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آئی۔ جب یہ نوجوان، اغیلمہ یہ اغلیمہ کی جمع ہے، اور اغلیمہ غلام کی جمع ہے، غلام کو لڑکا، تو اگر ان کا رخ صحیح ہوتا ہے جوانوں کا تو انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جیسے بدر اور احد میں جوانوں نے کردار ادا کیا تھا تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کی سمت ٹھیک نہ ہو پھر اغیلمت قریش بنتے ہیں۔